رانا ثناءاللہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار. بہرحال کہ یو نو دا میٹر آف لا اینڈ آرڈر از ناٹ رانا ثناءاللہ. آپ کی ایک پروونشل گورنمنٹ ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو لاہور, کون جانتا ہے آپ سے بہتر, یہ تو کینٹونمنٹ شروع ہو جاتا ہے ود ان 3-4 منٹس آف زمان پاک, اور دوسری طرف لبرٹی سے جو آئے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے اس پل کے بعد. تو دونوں جگہیں جو کینٹونمنٹ میں بھی تو اتنا زیادہ گھوم کے آگے پہنچے ہیں وہ, تو آپ بس آئی جی کی بات کر رہے ہیں بار بار. نہیں انسپیکٹر, اگر یہ ایس پی جو ہے اور ایس ایس پی کینٹونمنٹ بھی ہے, جی دا لا اینڈ آرڈر از بیسکلی ان دیئر ڈومین, جی, اور باقی ان کے بھی ہے, اور ان کا بھی یہ سب چیزوں کا پتہ کرنے. میں تو جنرلی ایک بات کر رہی ہوں اب سیکیورٹی کی, اور یقینی طور پہ ہر جگہ یہ سوال اٹھ رہے ہوں گے اداروں میں بھی تو, لیکن ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن لوگوں کا وہاں تک پہنچنا اور اس حوالے سے کون کہاں تک گیا کہاں تک نہیں گیا اس پر بھی انفارمیشن تو سب کے پاس موجود ہے. اس پہ جو اچھی بات ہے اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگوں کو رہا بھی کیا جا رہا ہے کافی. آج دیکھیں نا ڈاکٹر یاسمین راشد تو واز بلڈ ایز اے مین کلپریٹ, ان کو تو کہا جا رہا تھا وہ سب سے زیادہ لیڈ کر رہی تھی دہشت گردی اس کیس میں, لیکن آج ان کو بری کر دیا گیا. تو وہ اچھی چیز بھی ہے کہ باتیں شروع میں جو کنسرن ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا بڑا اہم کنسرن ہے پاکستان کی جو لوگوں کی سائیکی ہے اس پر اس کا کتنا بہت زیادہ غلط اثر ہوا ہے, یہ جو اٹیکنگ ٹارگٹنگ ملٹری پلیسز وغیرہ. لیکن یہ بھی تو ہے چیز کہ جیسے جیسے باتیں آگے بڑھ رہی ہیں جو انصاف ہے وہ بھی ہو رہا ہے. انصاف ہو رہا ہے, پر نیٹ بہت وائڈ پھینکا گیا ہے. جی, نیٹ بہت وائڈ پھینکا گیا ہے, اس میں سے آپ فلٹر کر کے اگر لوگ نکال دیں گے ایک کو دکھا 2-3-4, اور وہ از ناٹ جسٹس بینگ اسپیڈیلی ڈن. ٹھیک, اور آپ سوچ رہے کیا کہ آپ نے انڈائٹ بھی شاید کیا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ ملٹری کورٹس میں جائیں. جی, ملٹری کورٹس آئی تھنک اگین جی اس پر ہمارے تھے دیٹس سیپریٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے. کسی آرمی آفیسر کو یہ تو نہیں پتا ہوتا لا کیا ہے. لا کے تحت ملٹری کورٹس آر ناٹ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ان دس کنٹری, یہ ہے ہی نہیں. اور کوئی اگر یہ رائے دیتا ہے یا یہ مشورہ دیتا ہے کہ تجویز دیتا ہے کہ یہ ویلڈ ہیں اور یہ لگ سکتے ہیں, وہ غلط مشورہ دے رہا ہے, اور اس سے اور زیادہ بدگمانیاں بڑھیں گی. اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کورٹس ہیں, جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کہا جا رہا ہے, منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں, اور آپ کی پارٹی کے چیئرمین نے بھی یہ کہا کہ پارٹی نہیں چاہتے بین ہو کوئی, لیکن انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر جو کیس ہونا ہوگا وہ ہوگا, اور کوئی نیا قانونی بنے گا. یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے, آفیشل سیکرٹس ایکٹ بڑی کلیئرلی کہتا ہے اگر آرمی کی تنصیبات کی طرف جائیں اور بغیر اجازت کے اندر گھسیں کسی بھی انسٹالیشن میں یا کسی بھی پراپرٹی پہ, تو وہاں پھر آرمی ایکٹ لگ سکتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل نہیں. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بڑی سمپل سی بات ہے. جہاں تک اپنی ہماری ٹریڈیشن ہے وہ تو میں ویسے عرض کر دیتا ہوں, بٹ دس از بسائڈز دی پوائنٹ آف لا دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ. ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہمیں 1990 کی میں ہمیں جو ڈسمس کیا گیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, محترمہ بی بی شہید کی گورنمنٹ, جب ہمیں 6 اگست 1990 کو ڈسمس کیا گیا تھا, آپ کو پتہ ہے ایک چارج تھا کہ ہم نے ریزسٹ کیا آرٹیکل 245 کی اپلیکیشن کو ان سندھ, اور فوجی عدالتوں کو ہم نے
ان کے انعقاد کا سے انکار کیا جبکہ سچویشن ریکوائر کرتی تھی فوجی عدالتیں. ہم نے کہا ہم ڈسمس ہو جائیں گے, ہم گھر چلے جائیں گے. بی بی کے شہید کا یہ فیصلہ تھا کلیئرلی, اور چارج بھی ہم پہ یہ لگا کہ آرٹیکل 245 کیوں آپ نے رجسٹر کیا. ہم نے کہا ہم فوجی عدالتیں نہیں بیٹھنے دیں گے, اور صوبہ سندھ پہ لگانا چاہتے ہیں, کسی ایک ڈسٹرکٹ پہ بھی فوجی عدالتیں ہمیں نہیں منظور. اب اس پہ ہمیں غلام اسحاق خان نے ایک یہ چارج لگا کے بھی ڈسمس کیا. ایک دوسرا چارج جو لگا وہ اللیجڈ وائر ٹیپنگ کا بھی, اور اس پہ بھی کہا کہ یہ سفیشینٹ ہے. بٹ اس وقت اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسمس ہوا. یہاں تک ہم نے رجسٹ کیا فوجی عدالتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے. اب آئے قانون پہ. قانون یہ ہے کہ دو فیصلے آئے, محرم علی کا فیصلہ اور لیاقت حسین کا فیصلہ. یہ سپریم کورٹ میں لارجر بینچز 11 ججز اور 9 ججز, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کچھ ہو جائے فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی. اس وقت ابھی آرٹیکل 10A نہیں آیا ہوا تھا, وہ 18th امینڈمنٹ میں آیا. اب 1998-99 میں انہوں نے کہا کہ فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتی ہے ہمارے آئین کے تحت. اب کیا ہوا کہ ایک تو آرٹیکل 10A آ گیا جس نے یہ بٹرس کیا کہ ڈیو پروسیس بڑی ضروری ہے فار اے سٹیزن ان اے ٹرائل. اور دوسرا جو ہوا کہ 2014 میں 16 دسمبر 2014 وہ آرمی پبلک سکول کا انسیڈنٹ ہو گیا پشاور میں. اس انسیڈنٹ میں ایوری بڈی واز اگریڈ, سارا پاکستانی خون کے آنسو رو رہا تھا, بری حالت تھی, اور 150 کے قریب بچوں کو اس طرح شہید کرنا, جس طرح کی بربریت جو ہوئی تھی اس میں. اس کے بعد دیر واز اے ٹوٹل کنسنسس کہ فوجی عدالتیں لگائی جائیں. اب فوجی عدالتوں کو لگانے کے لیے آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ واز ریکوائرڈ. سو دا 21st امینڈمنٹ الاؤڈ ملٹری کورٹس. اب ملٹری کورٹس کے لیے انہوں نے لیکن 2 سال, there was a sunset clause in the 21st amendment. Sunset clause. ٹائم باؤنڈ, 2 سال بعد اس نے ختم ہو جائے. اب جب 2 سال گزرے تو یہ محسوس ہوا کہ ابھی کچھ اور ملٹری کورٹس کے ٹرائلز ہیں جو انڈر ٹرائلز ہیں, ان کو ہونا چاہیے کمپلیٹ. تو 23rd امینڈمنٹ کے ذریعے 2 سال بڑھا دیا گیا, 2019 تک بڑھا دیا گیا. اب 2019 کے بعد ختم ہو گیا. اب جو سپیس دی ہوئی تھی آئین نے فوجی عدالتوں کو, وہ آئین نے ری آکوپائی کر دی, وہ ری آکوپائی کر دی. اب یہ جو ہے نا, یہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ فٹ نوٹ میں دیکھیں اگر تو جو ایڈیشن ہوئی ہوئی ہے یہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی, یہ ہوئی ہے ان 2017. اب 2017 میں تو آرمی ایکٹ اپلائی کرتا تھا سٹیزنز کو, اور کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں استثناء تھا آرمی ایکٹ کے لیے اور ملٹری کورٹس کے لیے. لیکن اب 2019 کے بعد تو پھر وہی ہے. اب نہ آرمی ایکٹ لگ سکتا ہے, نہ فوجی عدالت کی کوئی شک, آرمی ایکٹ کی کوئی شک لگ سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوجی عدالت, آرمی ایکٹ تو نہیں لگ سکتا پر اس کی یہ شک ویلڈ ہوگی. آرمی ایکٹ ان ٹوٹیلٹی از آؤٹ آف دی پرویو آف دی کانسٹیٹیوشن when applied to civilian citizens. Army Act applies, Army Act is in force, it applies to persons who come within the definition of Army Act, which includes people who try to influence military personnel and to change their loyalty and to subvert their loyalty. وہ آتا ہے اگر فوجی کے ساتھ یہ کیا جائے. لیکن جو ترمیم آئی تھی اس آرمی ایکٹ میں, وہ آرمی ایکٹ کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے آ جانے کے بعد, اس ایریا کو آکوپائی کر لینے کے بعد, وہ سارا آرمی ایکٹ
انکلوڈنگ دی کلاز آن آفیشیل سیکرٹس ایکٹ وہ باہر چلی گئی. سو اب اب فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی.